نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں، ہمارے نبی کی سیرت پڑھو، اللہ کے نبی کی حالات زندگی کو دیکھو، نبی کے اخلاق کو دیکھو، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے نبی کون تھے۔ میرے نبی تو وہ تھے جو تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ نسب والے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، جب بادشاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے حسب و نسب کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا تھا، ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یوں تو انسانیت پر اللہ رب العالمین کے احسانات بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑا احسان جسے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر قرآن میں ذکر کیا ہے وہ ہے آپ کی بعثت۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک مومنوں پر اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ آپ کی بعثت کے وقت انسانیت گمراہ تھی اور جہالت کی انتہائی تاریک گھاٹیوں میں بھٹک رہی تھی، پھر اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان میں مبعوث فرما کر انہیں تاریکی سے نکالا اور ان کے ذریعہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی انسانیت کے لیے باعث رحمت تھے، پوری کائنات کے لیے باعث رحمت تھے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت تھے۔ جو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں موجود ہیں، جن کے ہاں سینکڑوں معبود موجود ہوں، جن کی کوئی حقیقت نہیں، جن کے ہاں کوئی نس نہیں، جن کے ہاں کوئی تعلیم نہیں، جن کے ہاں کوئی دین نہیں، اب یہ لوگ میرے نبی کی شان میں گستاخی کریں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی روشن چراغ تھے۔ اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے روشن چراغ قرار دیا ہے۔ جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کے ذریعہ کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں۔ اللہ کے نبی اگر دنیا کے اندر نہیں آتے اور نبی کے ذریعہ تعلیمات ہم تک نہیں پہنچتی تو یاد رکھو میرے بھائی، ہم لوگ اپنے رب کی معرفت نہ کر سکتے، ہم لوگ رب کو نہیں پہچان سکتے تھے کہ ہمارا رب کون ہے، آخرت کی زندگی کیا ہوگی، مرنے کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہوگا، جنت جہنم کا تعارف ہمارے درمیان نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا تو مومنوں پر احسان جتلا دیا۔ میرے بھائیوں، آپ سے التجا ہے، یہ باتیں آپ کے لیے کہ نبی سے محبت کرو، نبی کی ذات سے محبت کرو، نبی کی سنتوں سے محبت کرو، نبی کی دی ہوئی تعلیمات سے محبت کرو۔ یاد رکھو کہ نبی سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ جس دل میں نبی کی محبت نہ ہو وہ دل ایمان سے خالی ہے، اس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر میرے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ کائنات کے اندر جتنے مسلمان ہیں سارے لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کی عظمت، نبی کی عزت، نبی کا وقار الحمدللہ تمام مسلمانوں کی دلوں کے اندر موجود ہے۔ یہ چند جاہل اور جاہلہ، خبیث اور خبیثہ، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کا کوئی وقار نہیں، جن کی کوئی اصلیت نہیں، اگر یہ لوگ نبی کی شان میں گستاخی کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سورج پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب سورج پر تھوکو گے تو تمہاری گندگی خود تمہارے چہرے پر گرے گی۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو میرے بھائی کہ جتنے بھی گستاخان رسول ہیں اللہ تو ان کو ذلیل کر دے، دنیا کے اندر تو ان کو ذلیل کر دے اور لوگوں کے لیے عبرت بنا دے تاکہ لوگ عبرت حاصل کرتے رہیں ایسے لوگوں سے۔ میرے نبی کا اخلاق تو وہ تھا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے نبی محترم آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مقام پر فائز ہیں۔ اللہ کے نبی اعلیٰ اخلاق کے مقام پر فائز تھے، نبی سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا لیا۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے میرے بھائی۔ ذرا تصور کرو، سوچو، میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو مقام عظیم عطا کیا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر آتا ہے وہاں آپ کا بھی ذکر آتا ہے۔ کلمہ شہادت، اذان، اقامت، خطبہ، تشہد اور دیگر کئی مقامات پر اللہ رب العالمین کے نام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بلند کیا۔
قرآن کریم اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کے مقام کو بہت بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کیا کہ آپ کی اطاعت کو اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت قرار دیا، اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ کے اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔